أسمو وأجتاز السماء جلالا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پر مشکلات نہ آئیں. بہرحال مشکلات آئیں گی. یہ اچھوں پر بھی آتی ہے اور بروں پر بھی آتی ہے. صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اچھوں پر آزمائش کے لیے آتی ہے اور میرے جیسے گناہگاروں کے لیے بعضوں کا سزا بن کے آتی ہے. بہرحال آزمائش آتی ہے. دکھ، تکلیف، بیماری، مصائب، پریشانیاں یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے رویے آزمائش کے وقت ان کا ہم اظہار کرتے ہیں. ہماری مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں جب آزمائش آتی ہے. صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش تو بہرحال آئے گی، تو ہم نے کرنا کیا ہے. اب بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس سہولیات ہوتی ہے وہ اپنا اے سی ٹھیک کرا لیتے ہیں، اس کی ریپیئرنگ کا کوئی کام کرنا ہو کرا لیتے ہیں. جن کو وہ میسر نہ ہو وہ پنکھوں کو صاف کر لیتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس لباس سارا موٹا ہے تو میں باریک موسم کے مطابق لباس خرید لوں، بنوا لوں. سردی کا موسم آتا ہے تو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا تھا کہ ہماری مائیں پرانی رضائیاں بھی نئے سرے سے تیار کرا لیتی تھی، ان کی تیاری کرا لی جاتی تھی. تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم بہرحال آنا ہے. پھر حکومتیں بھی کچھ تدابیر کرتی ہے، کچھ ویکسینیشنز ہوتی ہے کہ یہ اس مرض کا اس موسم میں پھیلنے کا خطرہ ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو کیا یہ جائے کہ اس موسم کے لیے اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے تو اس کی یہ ویکسینیشن ہے، یہ وقت پر کرا لی جائے تاکہ انسان جب وہ بیماری آئے تو آنے سے پہلے اس کے پاس تدابیر موجود ہو. آزمائش تو آئے گی، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے تو اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. واویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، ہاتھ پیر نہیں پھولنے چاہیے، بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن اسے نہیں ہونا چاہیے. اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. باقی جو لوگ مدد کے لیے آئیں گے وہ بعد میں پہنچیں گے. جو ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا اس کو بھی فون جائے گا، وہ تیاری کرے گا، وہ نکلے گا، گاڑی نکالے گا، آنے میں ٹائم لگے. اس کے پاس اگر ریسکیو والی ٹیمیں آئیں گی تو وہ بھی ٹائم. سب سے پہلے اسے ذہنی طور پر مشکل کے آتے ہی اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا کنٹرول لیول کس طرح کا. اسے اپنے آپ کو بہت اعتماد میں رکھنا ہے، تحمل میں رکھنا. مشکل آ گئی ہے، اب یہ فوراً نہیں جائے گی. ایک اصول سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے. جو عین مصیبت جب آئے اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کو صبر کہا جاتا ہے. جس کو ہفتے کے بعد آیا وہ صبر نہیں، وہ تو زخم ہی ٹھیک ہو گیا ہے. جس نے ایک مہینے کے بعد کہا ہے مجھے صبر آ گیا ہے تو وہ تو اب تو زخم ہی مندمل ہو گیا، اب تو وقت نے مرہم پٹی کر دی. تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ خود پر آپ کو کتنا قابو حاصل ہے، آپ نے خود کس طرح کا رویہ کرنا ہے. آپ بالکل پریشان ہو رہے ہیں، آزمائش میں آ رہے ہیں، ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، تو اس سے آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے. مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی. آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی. اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے. یہ آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے. لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا. تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں. لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی، تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا.
اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا رب بھی اسے راضی رہتا ہے, اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا, شکوے کرنے لگ جائے رب کے, اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آزمائشیں تو آئیں گی, دکھ تو آئیں گی, یہ آ جاتے ہیں, ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے. زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی, اس پر انگلی رکھ کے دیکھے مزہ آتا ہے. اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم, لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے. زخموں کو پکا لو, زخموں کو پختہ کر لو, یہ مزہ دینے لگ جائیں گے. اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں, کچا زخم رشتہ ہے لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے. تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی, ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا, پتہ ہے آپ کو, جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں, اس کا عیب نظر نہیں آتا. آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے, تکلیف جو آئی ہے, راحت جو آئی ہے, کرم جو آیا ہے, عطا جو آئی, تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے. یعنی دکھ آیا ہے, آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے, آپ رکیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ, اور منفرد بات یہ, انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا, اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں. یہ تعمیری کام چل رہا ہے, فلانا کام چل رہا ہے, فلانا کام چل رہا ہے, تو سمجھ لیں 5, 10, 20 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا, دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا, اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا. یہ انقباض آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس کی تدبیریں, اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا. تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی, تو میں حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی, رخ پھیرا. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے, جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا, وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا. آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا, وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا. آپ کا ذہن بھی بہت بڑا, یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی ہے, طے کر لی. خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی, یار تو بڑے بیوقوف ہے, تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ, وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے, لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا, سینکڑوں مساجد ہیں, ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑیں تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں, کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسو میں بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت کی, اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے. اچھا تو بڑا ریس ہے, سکھ سارے قبول خوشی خوشی, اور ذرا 2, 4, 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں, تو سیانا نہیں. اچھا خود ہی ٹینشن تھی, بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئیں. شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے, آپ کے اندر ایک باطن ہے, آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا, ایک سرکار کا فرمان سنیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی, آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کرنی. جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے. محنت کرنا, کوشش کرنا, جد و جہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے, لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں. بچپن کا موسم, جوانی کی بہار,
बुढ़ापे के औकात, अपनों का मिलना, अपनों का बिछड़ना, शादियों की खुशियाँ और जनाजों के गम, ये सारा कुछ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इंसान चूँकि तभी तौर पर कमज़ोर होता है, अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सारी जगहों पे इसमें ज़ोफ़ पाया जाता है, तो ये करता यह है कि जिस तसल्ली के साथ खुशी को कबूल करता है, उसी तरह खुले दिल के साथ गम को कबूल नहीं करता। मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हालांकि मन चाही ज़िंदगी तकलीफ़ का बायस होती है। रब चाही ज़िंदगी इंसान को सुकून अता करती है। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आज़ाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज़ गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते, तकलीफ़ें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अंबिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अंबिया का सरदार हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। रब फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे, शिकवे न किए, अपने रब की रज़ा पे तुम राज़ी रहे, तो वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रज़ा पे सब्र करें उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफ़ों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रज़ा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीज़ों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राज़ी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई ख़ास हिकमत होगी। कहत हज़रत उमर के ज़माने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तिजाएं की जाएं, दुआएं की जाएं, रब करीम को मनाया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत आया था, तो हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर मैदान में निकले थे, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज़ करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने ज़ाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं, तो ऐ अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हज़रत उमर ने वो दुआ मांगी, हज़रत अब्बास को वसीला बनाया, तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीज़ें हमें हदीस सही में मिलती हैं। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए,
اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے تو وہ پھر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں, اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں. تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما, مہربانی فرما. کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر. تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی, ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی. تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, اس پر بیٹھ کر. اب ایک اور دور آ گیا ہے, ویڈیو بناتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں, جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. بہت بڑا امتحان ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے. اس پہ ویڈیو بنائیں گے, اس پہ کومنٹس کریں گے, اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا, پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں, مجبوری میں ہیں, ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک, قدرتوں کا مالک تو تو ہے, ہر چیز تو تیرے دستے کرم میں ہے, اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا, رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے, اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے. اس لیے مالک تو کرم فرما, اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں. جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا. یہ جو اضافی اخراجات ہیں, ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا, نئے ماڈل کے موبائل خریدنا, یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں, صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو. عجیب بات ہے نا, عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں, اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی, اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے, اس سے وہ صافی پوچھتا ہے, پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں, تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دکھ نہ پوچھو, یہ روٹی بندہ کھا جاتی جی, روٹی بندہ کھا جاتی. اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, آگے نکلو. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے, دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو. اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے. اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں, مومن, کلمہ پڑھنے والے, ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم کی طرح ہے. مومن ایک جسم کی طرح ہے, جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے. اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی, فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے. یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی, پورا وجود اس کا کرب, اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو, آپ مجھے بتائیے نا, آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا, یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے, دانت جانے, اس کا کام جانے. ایسا ہوتا نہیں. دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. پھر آپ کی زبان ہلتی ہے, معلومات کرتی ہے, پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے ہیں, اور پھر آپ اپنے دل سے معافی ضمیر وہاں بیان کرتے ہیں, پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو, سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟
تو مانا یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح. سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے, گھر بار پیچھے رہ گئے, جائیدادیں پیچھے رہ گئیں, کاروبار پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا تم بھائی ہو. لیکن وہ صحابہ تھے نا, انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا. وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں. لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو, تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا. دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا, کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا. انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے. انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں. تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات, اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے, ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے, جس کے وجود میں روح ہے, اس سے نیکی کریں اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا, اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں, کتے کو پانی پلایا, ساری زندگی کے گناہ تھے, اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو, آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے, تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے, اور نیرا انسان نہیں مسلمان, اور نیرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی, مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں, جب لوگ محبت کرتے ہیں, اور جب ہمارے دل نرم, ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے, ہمارا ذہن بنا دیا ہے, اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو, ڈھیر سارے لوگ, اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں اللہ ماشاءاللہ, جو ذہن تقسیم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے, عام جز ہے. یاد رکھنا, جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا, جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں, پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا, وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے, بیچی جاتی ہے. دوستو, قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے, جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے, جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا, ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھ. لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں, کچھ محب سے ہے, کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا. مجھے کیا لینے دیں مجھے مذہبی لوگ بھی, اتنے لاکھ کی محفل نعت, اتنے لاکھ کا عرس, اتنے لاکھ کی فلانی شہر. اور خدا کے بندو, کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو, کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو, اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں, کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے, یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر, کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا, تم سجدوں میں ہو, اٹھنے کا ٹائم تھا, لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا, اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چیلم مستحب ہے, 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لیں ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے, مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے, ہر جمعے کرتا ہے, اور بڑے کام ہے کرنے والے. لیکن وہ بس ٹھیک ہے, ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں.
ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا, اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے, پسند ہی نہیں کرتے, تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں, اپنے دل میں وسعت پیدا کریں. یاد رکھیں, جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے, رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے, تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا, تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا, وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے, کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو, ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی سوال ہوگا, یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا, او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا, میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, پہننے سے پاک, بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا, وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے, اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں, سیاسی افطاری رمضان میں, سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا, جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے. سیاسی ولیمے, سیاسی دعوتیں, سیاسی لوگوں کے اجتماعات, VIP کے لنگر, یہ ہمارا کلچر بن گیا, یہ ہمارا مزاج بن گیا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, لعنت اس دعوت پر اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے, وہ تو ملعون دعوت ہے. 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں, جس میں 3 وقت کا کھانا, بچوں کے کپڑے, اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں, اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک نقاب پوش آتا تھا, دروازے پہ دے جاتا تھا, نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا. اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا, سالوں یہ کام جاری رہا, پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے, کوئی خبر ہی نہیں. پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے, وہ لنگر آنا بند ہوا, وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے. اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا, تیرے گھر بھی نہیں آیا, پتہ کرو کب سے نہیں آیا, پتہ کرو کب سے نہیں آیا. تو طے ہو گیا, جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی, ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی, تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا. ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا, پتہ کرو, تحقیق کرو. پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے. سیدہ پاک کا یہ شہزادہ امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین, ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی, 100 گھروں میں 2 وقت کھانا, اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے, لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے, اور چہرے پہ نقاب ہوتا. کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے. 100 گھروں میں کھانا جاتا. ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ. لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے, آپ جوان تھے. تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں, تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا, میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا, یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے.